ایک دفعہ بھی انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے اسرائیل کے رویے کی نہ مذمت کی ہے، نہ اسے مظالم سے روکنے کے لیے کہا ہے۔ پھر کس منہ سے یہ لوگ دنیا میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ یہ خود انسانی حقوق کے قاتل ہیں۔ تمام تر مظالم کے برداشت کے بعد آج پہلی مرتبہ غزہ سے اسرائیل کی طرف پیش قدمی ہوئی ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے جس حکمت عملی کے ساتھ اور جس بھرپور تیاری کے ساتھ اپنی سرزمین کو آزاد کرنے کے لیے اقدام کیا ہے، ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کو ان کے پشت پہ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ OIC کا فوری طور پر اجلاس بلانا چاہیے اور نئے زاویے کے ساتھ اپنا موقف متعین کرنا چاہیے۔ یہ جو رویہ ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوتی رہیں، اور امریکہ قوت بازو کے ساتھ عرب ممالک کے گردن مروڑ کر ان سے اسرائیل تسلیم کرا رہا تھا۔ پاکستان پر بھی اس کا دباؤ رہا۔ یہاں بھی پچھلی حکومت نے یہاں اس لابی کو آزاد چھوڑا جس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کہ یہاں پر ترغیب دلائی، اس کی لابنگ کرتے رہے، میڈیا پہ آتے رہے، لیکچر دیتے رہے، پاکستان کی معیشت کی بہتری کا خواب اسرائیل کو تسلیم کرنے میں دیکھتے رہے۔ تو یہ سراب تھا، یہ ایک خواب تھا جو آج اس حملے نے اس خواب کو پریشان کر دیا ہے اور اس سراب کو انہوں نے بے نقاب کر دیا ہے۔ ان حالات میں امت مسلمہ کا فرض ہے کہ سیاسی لحاظ سے بھی ان کی مدد کرے، مالی لحاظ سے بھی ان کی مدد کرے، اور جس طرح انہوں نے اپیل کی ہے کہ پوری عرب دنیا اسرائیلی سرحدات کی طرف مارچ کرے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے عالم عرب کو اس پر لبیک کہنا چاہیے اور ان کے پشت پہ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اسلامی دنیا کو ایک قوت بن کر، ایک جسم بن کر اس مسئلے پر اپنا موقف واضح کرنا چاہیے۔ پاکستان کا موقف بھی کوئی زیادہ اطمینان بخش نہیں آیا ہے اور اس میں بھی کچھ بینابین کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ مودی نے بڑے وضاحت کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کو بڑے غیر مبہم الفاظ کے ساتھ فلسطین کے ساتھ، فلسطینی کاز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پاکستان کا جو اس مسئلے کے حوالے سے اساسی موقف رہا ہے اس کو ہم کئی حوالوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ 1940 کی قرارداد، جس میں اس بات کا اضافہ کیا گیا تھا اور خود قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا اضافہ کیا تھا کہ فلسطینی سرزمین پر یہودی بستیاں قائم کرنے کا جو عمل ہے وہ ناجائز ہے اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سن 1967 میں اور اس کے بعد 2 جنگوں میں پاکستان کی فوج وہاں لڑی ہے، پاکستان کی فضائیہ وہاں لڑی ہے، ہمارے پاکستانی پائلٹس نے ان کے جہاز گرائے ہیں۔ یہ بھی پاکستان کا ایک زمانے میں روش رہی ہے، ہمیں اس روش میں واپس آ جانا چاہیے، کم از کم ہمارا موقف واضح ہو جانا چاہیے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے واضح موقف کے ساتھ ہمیں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔
اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا اثر رسوخ ضرور ہوتا ہے اور اس کو اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا چاہیے بڑی وضاحت کے ساتھ، ابہام نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ حضرت اب میں کیا تاریخ بیان کروں، ہم نے سارے کام اکٹھے کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کابینہ میں بیٹھ کر نئی مردم شماری کے تحت فیصلے میں شریک رہی ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرائے جائیں۔ اب نئی مردم شماری کے تحت پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، نئی حلقہ بندیوں پر آپ کو لوگوں کو اعتراض کا نیا وقت دینا پڑے گا۔ یہ سارے معاملات اس کے ساتھ اس کے لوازمات میں سے ہے۔ اب اندر جو ہے وہ ایک فیصلہ کر کے آتے ہیں، پھر باہر آ کر سیاست کرنے کے لیے وہ دوسری بات کر لیتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں صاف گوئی سے کام لینا چاہیے، اتفاق رائے کے ساتھ۔ نئی مردم شماری کے تحت سب نے اتفاق کیا تھا، الیکشن کمیشن اسی کے تحت کام کر رہی ہے۔ ابہام کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ الیکشن کل کراؤ تو ہم کل بھی تیار ہیں، لیکن اگر ہو سکے۔ اس پر میرے خیال میں ذرا انتظار کرنا چاہیے اس سوال کے جواب کے لیے۔ صاحب نواز شریف صاحب بھی پاکستان آ رہے ہیں، پہلے بھی تاریخوں کا جو ہے وہ اعلان کیا اور آپ سے بڑے اچھے روایت نواز شریف صاحب کے۔ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان گرفتار کر لیا جائے گا، اگر نہیں کرے گا تو خان صاحب کا جو ہے وہ زیادتی ہوگی۔ دوسری جانب لیول پلینگ کی بھی باتیں ہوتی ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن نظر آ رہے ہیں جے یو آئی پہ؟ الیکشن تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اگر میں نے اتنی سی بات کی ہے کہ اگر جنوری کے آخر میں ہوں گے تو آدھے ملک میں تو برفباری ہوگی، جہاں آبادی ہی نہیں ہے۔ آپ خوزدار سے لے لیں پورا بلوچستان، پھر آپ وزیرستان سے لے لیں چترال تک، پھر وہاں سے لے لیں آپ پورا سوات، کوہستان، ایبٹ آباد، مری تک۔ یہ سارے علاقے وہ ہیں کہ جہاں آبادی نہیں ہوتی ان دنوں میں، وہ اتر آتے ہیں اپنے علاقوں سے اور وہاں برف ہوتی ہے۔ تو کیا یہ لوگ ووٹ کا حق نہیں رکھیں گے؟ خواتین کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں اگر اتنی فیصد وہاں پولنگ اسٹیشن میں ووٹ نہ پڑے تو وہ دوبارہ کرائے جائیں گے۔ جہاں انسان ہی نہ ہو ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں۔ دیکھیے میں جی ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا ہے وہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ نہ ہماری قومی روایات اس کی تائید کر سکتی ہے، نہ ہماری اسلامی روایات اس کی تائید کر سکتی ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ایک شخص کو مہمان ٹھہراتے ہیں اور مہمان کو جب آپ 1 سال کے بعد بھی صحیح گھر سے نکالتے ہیں اور لات مار کے نکالتے ہیں تو مہمانداری تو گئی آپ کی۔ تو ہمیں سلیقے کے ساتھ کوئی ایک پالیسی بنانی چاہیے۔ جبر اور تشدد جو ہے وہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پہلے اپنے مسائل تو حل کرو، اپنے ملک کو تو ٹھیک کرو، پھر دوسرے ملک کے ساتھ پنگا لو۔ جی جی یہ ٹھیک ہے لیکن حکومت نے تھوڑی بھی جائے وہاں سے۔ اگر وہاں سے آئے ہیں تو میں کہاں تھا، میں نے کیوں نہیں روکے؟ اور پھر کیا وہاں شکایات نہیں ہیں؟ وہاں جو حملے ہوتے ہیں اس میں پاکستانی نہیں پکڑے جاتے جی؟ تو یہ جو طالبان کا تصور ہے یا جو ایک مسلح گروہوں کا تصور ہے یہ آپس میں گڑبڑ ہیں۔ ان کو وہاں جانے کا راستہ کیسے ملتا ہے، ان کو وہاں سے آنے کا راستہ کیسے ملتا ہے؟ اگر ان کا قصور ہے تو پھر ہم نے کیوں نہیں روکا، اگر ہمارا قصور ہے تو انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ یہ سوالات دونوں طرف سے ہوتے ہیں اور میرے خیال میں ہمیں اس پر بڑے ذمہ دارانہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ طالبان نے نئی نئی حکومت سنبھالی ہے، وہاں تو شاید میرے خیال میں ابھی تک اتنی تجربہ نہیں آیا ہے، لیکن ہمارے ہاں بڑا تجربہ ہے، بڑا تحمل ہے، ذمہ داری کا احساس ہے۔ ہمیں اپنے حوالے سے سوچ کر معاملات طے کرنے چاہیے۔ آپ یہ بتائیں کہ اب الیکشن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے ملک میں الیکشن میں پہلے پی ٹی ایم کی جو حکومت تھی وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، اب آپ سمجھتے ہیں اب لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ میں تو یہ نہیں سوچ سکتا کہ کسی پارٹی کے لیے ماحول اچھا ہو، کسی کے لیے خراب ہو، سب کے لیے ایک جیسا ماحول ہونا چاہیے۔
ہم ورکرز کمیشن تو معمول کے مطابق کر رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ لفظ جو ہماری اصطلاحات میں آیا ہے تو ہم اس سے پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں. سائفر کیس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلے حکومت کہتے رہی سائفر ہے نہیں, وہ اب جو سائفر پہ عمران خان پر فرد جرم جو عائد ہونے والی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بڑا جھوٹ بولا تھا اس نے. ایک غیر ضروری کاغذ اٹھا کے اس نے اس کو ایشو بنایا. امریکہ کا چمچہ, امریکہ کا یہاں پر اس کا نمائندہ اور اس کا پتلا, وہ امریکہ کے خلاف چورن بیچ رہا تھا جی, کہ پاکستان میں ذرا چورن اچھا بکتا ہے, تو انہوں نے چورن بیچنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی ہے جی. اب ظاہر ایسی باتوں سے کہ جس میں عالمی تعلقات پاکستان کے متاثر ہو سکتے ہوں اور قوم سے جھوٹ بولا جاتا ہے, تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف ایک کاغذ ہی قرار دیں. اتنا بڑا جھوٹ قوم کے سامنے بولنا, اس پر ظاہر ہے قانون تو کچھ کہتا ہوگا جی. سر آپ نواز شریف واپس آ رہے ہیں, آپ یا آپ کی جماعت کے کارکنان بھی استقبال کے لیے جائیں گے؟ دیکھیے وہ یہ ان کا مسئلہ ہے, وہ کیا پالیسی بناتے ہیں, وہ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں نہیں دیتے, ابھی تک تو وہ خود اپنی پارٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب اچانک جو ہے نا ووٹ کو عزت دو والے نعرے سے جو ہے وہ پیچھے ہو گئے. جنرل باجوہ, جنرل فیض کے متعلق بھی جو ان کی قیادات تھے ان سے بھی اسٹیپ ڈاؤن ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے کہ دوبارہ 2016 والی کولیشن کی نواز شریف صاحب کو یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لیں اور آپ کو دوبارہ نہیں, میرے خیال میں عزت دو, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس وقت تھا جب ووٹ کی عزت کو خطرہ تھا جن سے. اب جب وہ ہٹ گئے ہیں تو میرے خیال میں جب وہ خطرہ نہیں رہا ہے تو اب ضروری ہے کہ بات وہی دہراتی جا رہی ہے. اس سے ہٹے تو کوئی بھی نہیں ہے, ہم بھی نہیں ہٹے. اس اپنا موقف سے چینج ہوئے اس کا کیا چینج ہوا ہے, کیوں مثلا کیا چینج آئی ہے؟ کسی بھی بیان میں جو ہے وہ جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا اور صاحب کا جو ہے کوئی ذکر نہیں ہے. میں آپ کے اس سوال کو سمجھ نہیں پا رہا, مجھے موضوع سمجھ لیجیے. جی ہاں, کیا دیکھیے قانون کا مسئلہ ہے, میری خواہشات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں زیادہ بولتا بھی نہیں ان کے خلاف آج کل, آپ نے سنا ہوگا, کیونکہ جب دشمن کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, تو لڑائی میں مزہ نہیں آتا جی. تو میں تو اس رائے کا آدمی ہوں, لیکن اب جب وہ قانون کی گرفت میں ہے تو پھر قانون جانے, عدالتیں جانے, وہ جانے. آخری سوال جی سیاستدان اچانک غائب ہوتے ہیں, پھر ٹی وی پہ آ کر انٹرویو دیتے ہیں کہ 9 مئی کے سب ذمہ دار عمران خان ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کو اٹھایا جاتا ہے, غائب کر دیا جاتا ہے, پھر سامنے لایا جاتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے بنیادی, مجھے اس کا تو کوئی علم نہیں ہے کہ اٹھایا جاتا ہے, غائب کیا جاتا ہے, پھر لایا جاتا ہے, لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے, ریاست پر حملہ ہوا ہے. جس طرح ٹرمپ نے امریکہ میں وہاں ایک کیا نام ہے اس کا, وہ پارک ہے, کیا نام ہے, ہل کیپٹل پہ جی, تو وہاں پر ان کے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں کیونکہ وہ اسٹیٹ پر حملہ تھا. یہاں تک کہ بعض کو موت کی سزائیں تک دی گئی ہیں. اگر برطانیہ سے پوچھا جائے کہ آپ کے کرنگ پیلس پر حملہ ہو جائے یا پارلیمنٹ پہ, تو آپ کیا کریں گے جی؟ آپ کہیں گے کہ یہ سیاسی عمل ہے, بس ٹھیک ہے, ہو گیا تو ہو گیا. تو یہاں پر بھی آپ کی جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا ہے, آپ کے کور کمانڈر کے اوپر ہوا ہے, قلعہ بلا حصار پہ ہوا ہے, فوج کے قلعوں پہ ہوا ہے, اور باقاعدہ بم پھینکے گئے ہیں ان کے اوپر, گولیاں برسائی گئی ہیں, فوجیوں کو شہید کیا گیا ہے. یہ سارے حرکتیں انہوں نے 9 مئی کو کی ہیں اور پورے ملک میں منظم طور پر کی ہے. تو ظاہر ہے کہ لیڈرشپ اس کو ذمہ دار نہیں تو اور کون ہوگا؟ پھر اس کی آزادانہ تحقیقات پی ٹی مطالبہ کرتی ہے کہ 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے, تو کیا آپ نہیں چاہتے اس کی فری اینڈ فیئر اس کا جو ہونی چاہیے آزادانہ تحقیقات تو حمود الرحمان کمیشن میں بھی ہو گئے ہیں, پھر کیا ہوگا جی؟ عدالت میں جائے, پھر کیس کا مقابلہ کرے, بس ختم بات. چلے, تحقیقات کیا ہوتی ہیں؟ تحقیقات تو تحقیقات ہیں, یعنی آپ کی نظر میں بھی ہے, آپ بھی دیکھتے رہے اور ہم بھی دیکھتے رہے کہ ہو کیا گیا اور کیا ہو رہا تھا. جس کیا آپ کو توقع تھی کہ ایسا پاکستان میں ہو سکتا ہے, اور آپ نے دیکھ لیا. تو عدالت سے بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.